یہ پروگرام الریان فیونرل سروسز کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العظيم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈیو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مولانا محمد سلطان۔ میرے آج کے بیان کا موضوع ہے دور حاضر کے فتنے اور ان کا ازالہ۔ ناظرین محترم، یہ فتنوں کا دور ہے کہ ہر طرف سے فتنے ہی فتنے ہیں اور مختلف شکلوں سے فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں یہ کہ آپ علیہ السلام نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے چند جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں تھیں وہ تقریباً ظاہر ہو چکی ہے، اور جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ظہور ان کا ہونے والا ہے۔ من جملہ ان میں سے دابۃ الارض ہے کہ زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ دجال کا ظہور ہوگا، اس سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اسی طرح یاجوج ماجوج آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑی نشانی ہے جس کے بعد فرمایا کہ توبے کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا کہ وہ سورج بجائے مشرق کے وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں۔ تو یہ فتنوں کا دور ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ فتنہ دراصل عربی زبان میں کہتے ہیں آزمائش کو، کہ انسان پر مختلف قسم کے اور مختلف طریقوں سے آزمائشیں آئیں گی، اس کی مختلف شکلیں ہوں گی کہ اولاد کی شکل میں، مال کی شکل میں، اور اس کے علاوہ بہت ساری آزمائشیں ایسی ہیں کہ جو ناگہانی بسا اوقات انسان پر آ جاتی ہیں، لیکن ان پر صبر کرنا یہ اصل چیز ہے۔ آپ علیہ السلام نے فتنوں کے بارے میں فرمایا
کہ جب فتنوں کا دور دورہ ہو تو اس میں کیا کرنا چاہیے، ان فتنوں کا مقابلہ کیسے کریں۔ ان فتنوں کا مقابلہ نہ انسان ہاتھ سے کر سکتا ہے اور نہ مال سے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا، اعمال کے اوپر زور دینا پڑے گا، اعمال کی طرف دوڑو۔ تو فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے دور میں اعمال کی طرف دوڑو۔ اور یہ فتنے ایسے آئیں گے کہ فرمایا کہ قطع اللیل المظلم، جیسے رات کی اندھیریاں آتی ہے اور ایک دم اندھیرا گھپ ہو جاتا ہے اور انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، نہ اس کو راستہ نظر آتا ہے، نہ اس کو آس پاس کی کوئی چیز نظر آتی ہے۔ تو اس طرح فتنے ٹوٹ پڑیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ انسان اس حد تک پہنچ جائے گا، انسان کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا کہ صبح کو انسان مسلمان ہوگا تو شام کو وہ کافر ہو کے مرے گا، اور اگر شام کو مسلمان ہے تو صبح کو وہ کافر ہو کے مرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا کہ اس کو دنیا کی لالچ اتنی محبوب ہو جائے گی اور دنیا کی لالچ میں وہ اتنا بک جائے گا کہ وہ اپنے ایمان کا سودا کرے گا۔ جیسے کہ آگے فرمایا کہ وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، وہ دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ اس کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنے دین کو بیچ رہا ہوں، میں اپنے ساتھ برا کر رہا ہوں، میں اپنی آخرت خراب کر رہا ہوں، اس کو یہ بالکل فکر نہیں ہوگی۔ تو وہ اپنے دین کو چند ٹکوں کے خاطر بیچ ڈالے گا۔ تو اس طرح یہ فتنے ظاہر ہونے والے ہیں اور ظاہر ہو رہے ہیں اور کچھ ظاہر ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں، جیسا کہ میں اور آپ اور تقریباً ساری دنیا آج اس میں مبتلا ہے، موبائل کا فتنہ ہے۔ اس کے استعمال پر دار و مدار ہے۔ ایک تو یہ ضرورت کی چیز ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے، اب اس کے بغیر رہنا بھی اب مشکل ہے، چونکہ ہر انسان کی اور ہر گھر کی ضرورت ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے استعمال کا طریقہ، اگر کوئی اس کو صحیح استعمال کرے اور اپنی ضرورت کے حد تک ہی رکھے تو یہ انسان کے لیے خیر ہے اور اچھی چیز ہے اور اس کی ضرورت کی چیز ہے، وہ اپنی ضرورت کو اس سے پورا کرتا ہے۔ لیکن یہی موبائل اگر اس میں ہم لگ جائیں اور اس کے اندر اپنا ٹائم ہم اسی میں خرچ کریں تو گویا ہم فضولیات کا شکار ہو گئے، فضول کاموں میں مبتلا ہو گئے، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ وقت چونکہ وہ ضائع نہیں ہوتا، دراصل ہم ضائع ہو رہے ہیں۔ وقت تو اپنی ڈیوٹی پوری دے رہا ہے۔ سورج صبح اس کا جو ٹائم ہے طلوع ہونے کا، اس ٹائم پر وہ فکس طلوع ہوتا ہے
اور جس وقت اس کے غروب ہونے کا ٹائم ہے وہ فکس اسی ٹائم پر ہی غروب ہوتا ہے۔ تو دنیا تو اپنے اعتبار سے ٹھیک چل رہی ہے، جو اس کا مدار ہے، جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ پوری کر رہی ہے، وقت اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، اور جو یہ وقت گزر رہا ہے، یہ جو گھڑی کی سوئی ہے، یہ انسان کو یہ خبر دیتی ہوئی گزرتی ہے کہ اے انسان، غفلت سے باز آ جا، بیدار ہو جا، ہوشیار ہو جا، تیری زندگی کے لمحات کٹتے جا رہے ہیں۔ یہ جو سوئی ٹک ٹک کر کے گزرتی ہے، یہ گویا ہمیں یہ سبق دیتی ہے اور یہ خبر دیتی ہے کہ اے انسان، غفلت کو چھوڑ دے، تیری زندگی کے لمحات کٹ رہے ہیں، تو قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہے، ذرا غفلت سے بیدار ہو جا، غفلت کو چھوڑ دے اور اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ وہواہا وتمنى علی اللہ۔ ایک عقل مند انسان اور بیوقوف انسان کی مثال اس حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لے کہ مجھے جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، جو یہ مختصر سی زندگی دے کر بھیجا ہے، مجھے کس لیے بھیجا ہے، مجھے کیا کرنا ہے یہاں، مجھے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا۔ تو وہ اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لیتا ہے اور آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ عقل مند انسان ہے، اور فرمایا کہ جو بیوقوف انسان ہے وہ اپنے جی کے تابع ہوتا ہے، جو اس کے دل میں آئے، جو اس کے جی میں آئے وہ کر لیتا ہے، اور آگے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھ کے رکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت معاف کرنے پر قادر ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی شدید ہے، بڑی سخت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے عقل دی ہے، دل و دماغ دیا ہے، اس کو سمجھ بوجھ دی ہے کہ وہ سوچے کہ مجھے جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اس کا کیا مقصد ہے۔ یہ دنیا کے جو رنگ رنگ فتنے ہیں، آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چونکہ رمضان المبارک یہ ایک مبارک مہینہ ہے، یہ سال میں ایک بار آتا ہے، یہ کسی کو نصیب ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا۔ تو انسان یہ سوچ لے کہ موت ہر وقت ہمارے سر پہ ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو اس یقین کے ساتھ رمضان المبارک کی ہر گھڑی کو قیمتی جانیں اور اس کو قیمتی سے قیمتی تر بنا کر رمضان المبارک گزاریں اور اللہ کو راضی کریں، چونکہ اس کا اثر پورے سال پر رہتا ہے۔ پھر کہ رمضان المبارک میں جب بندہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے اور عبادت کے اندر اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے تو اس کا اثر وہ پورے سال پاتا ہے، پورے سال اس کا دل عبادت میں لگتا ہے اور اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو اس کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے، ایک خوشی اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے برکات ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔